جب حکومت یا کمپنی کسی سے زمین حاصل کرتی ہے، ایکوائر کرتی ہے، تو پھر بدلے میں وہ اس کو کمپنسیٹ بھی کرتی ہے، اس شخص کو، اس بندے کو جس کی یہ زمین ہوتی ہے۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے اندر ایک سیکشن ہے 23، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے کسی کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کچھ میٹرز کا خیال رکھنا ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ان کو مد نظر رکھنا ہے جب بھی آپ کسی کو کمپنسیٹ کریں گے۔ وہ کیا ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ جی، سیکشن 23 ہے، اس کے اندر درج ہے جب حکومت یا پرائیویٹ کمپنی زمین حاصل کرتی ہے کسی شخص سے تو بدلے میں اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے، اور پھر جب اس کو کمپنسیشن اس نے دینی ہوتی ہے تو اس میں پھر کچھ چیزوں کا اس نے خیال رکھنا ہے۔ وہ بنیادی طور پہ 6 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے مارکیٹ ویلیو آف لینڈ، یعنی جب حکومت نے اس شخص کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اس پراپرٹی، اس لینڈ کی مارکیٹ ویلیو نظر میں رکھنی ہے۔ جب حکومت نوٹیفیکیشن نکالتی ہے نا کہ جی یہ زمین ہم ایکوائر کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، تو حکومت اس وقت کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس زمین کی جو اس وقت چل رہی ہے، اس علاقے میں ارد گرد کی جو پراپرٹیز کی جو ویلیو چل رہی ہے اس کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ نے اس زمین کی مارکیٹ ویلیو نظر میں رکھنی ہے، لیکن یہاں پہ 2 کنڈیشنز ہیں۔ اگر اس زمین کی مارکیٹ ویلیو اسی لیے لوگ بڑھا رہے ہیں کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ حکومت اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے اس زمین کو، اسی لیے لوگوں نے اس کی ویلیو، مارکیٹ ویلیو وہاں کے علاقے کی بڑھا دی ہے، تو بھائی جان یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، اس کو ڈس ریگارڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ ویلیو میں یہ چیز نظر نہیں رکھی جائے گی، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ یار یہ فلاں علاقے میں نا زمین یہاں پہ نا حکومت لینے جا رہی ہے، تو لوگوں نے کیا کیا، ارد گرد کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی ویلیو بڑھا دی۔ ایسی بھائی نہیں ہوگا، ایک بات یہ، اور دوسری کنڈیشن یہ بھی ہے، اگر ایک بلڈنگ کی مارکیٹ ویلیو اسی لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ اوور کراؤڈیڈ ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، تو بھائی جان اس چیز کو بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ یعنی یہ 2 جو کنڈیشنز ہیں، اگر مارکیٹ ویلیو اس لیے بڑھا دی کیونکہ حکومت وہ حاصل کر رہی ہے، یا مارکیٹ ویلیو اس لیے بڑھا دی لوگوں نے کیونکہ وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں بھائی حکومت نظر میں نہیں رکھے گی۔ حکومت جو عام حالات میں، جو عام کنڈیشنز میں جو سمپل جو مارکیٹ ویلیو رہتی ہے نا، اسی کے حساب سے آپ کو وہ کمپنسیٹ کرے گی۔ آپ کو جناب یہ آپ نے جو 2 اگر حرکتیں کی نا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو اسی لیے بڑھا دی کیونکہ پتہ چل رہا ہے کہ یار حکومت خرید رہی ہے، یا اسی لیے مارکیٹ ویلیو بڑھا دی کیونکہ جناب یہ بڑی یہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے، بڑے لوگ آتے ہیں، تو بھائی یہ دونوں چیزیں حکومت آپ کی نہیں مانے گی، آپ کو وہ اسی حساب سے کمپنسیٹ کرے گی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی عام حالات میں۔ پہلی چیز کیا ہے بچے، کیا ہے دوستو؟ مارکیٹ ویلیو آف لینڈ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ڈیمیج ٹو اسٹینڈنگ کراپس اور ٹریز۔ مثال کے طور پر حکومت جس زمین کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس زمین کے اوپر اس شخص کی کچھ اس کے کراپس لگے ہوئے ہیں، اس نے کھیت لگایا ہوا تھا، وہاں پہ گندم یا چاول یا آم کے درخت تھے، پھل وغیرہ تھے، تو ظاہری بات ہے اب ایک تو زمین بھی حاصل کر رہی ہے، تو زمین کے ساتھ ساتھ وہ جو فصل ہے جس کو تباہ کیا جائے گا یا اس کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اگر وہ حکومت درخت کاٹ رہی ہے تو اس کے درخت کا جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کے بدلے میں بھی کمپنسیٹ کرے گی۔ یعنی دوسری کیا چیز نظر میں رکھنی ہے کمپنسیشن کے دوران، کہ اگر اس زمین کے اوپر کوئی کھیت ہے، فصل ہے یا درخت لگے ہوئے ہیں جس کے اوپر پھل ہیں، یا آپ پھل کاٹ رہے ہیں یا وہاں پہ جو فصل ہے وہ کاٹ رہے ہیں، تو بھائی جان وہ زمین کی کمپنسیشن کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر موجود فصلوں کو جو نقصان ہو رہا ہے، جو درختوں کو جو نقصان ہو رہا ہے، ان کی بھی کمپنسیشن آپ نے کرنی ہے۔ یہ ہوگی دوسری چیز۔ تیسری چیز ہے سیورنس آف لینڈ۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سے حکومت زمین حاصل کر رہی ہے، لیکن اس زمین کے اوپر ایک شخص جو ہے نا دوسرا کوئی وہاں پہ ٹھیکے پہ اس زمین کے اوپر کام کر رہا ہے، یا وہاں پہ کرائے پہ رہ رہا ہے، یا اس نے وہاں پہ اس زمین کے کسی حصے کے اندر کوئی چیز اگا کے رکھی ہوئی ہے۔ یعنی اب ایک تو اس بندے کو حکومت کمپنسیٹ کرے گی جس کی یہ زمین ہے، لیکن ساتھ میں اس شخص کو بھی کمپنسیٹ کرے گی جو اس زمین سے کوئی فائدہ لے رہا تھا، یا اس زمین کے اوپر اس کا ٹھیکہ تھا، یا اس زمین کے اوپر وہ کام کر رہا تھا کرائے کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو تیسری چیز یہ نظر میں رکھی جائے گی۔ اس کے بعد انجری ٹو ادر پراپرٹی۔ اب یہ دیکھیں حکومت جس زمین کو حاصل کرنا چاہ رہی ہے اس سے جناب ساتھ والی جو پراپرٹیز ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ موویبل ہیں، اموویبل ہیں، کسی کی دکانیں ہیں، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ظاہری بات ہے اب زمینیں یہاں پہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اٹیچ ہوتی ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا الگ الگ تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک زمین حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اس زمین سے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی دکانیں ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، تو پھر حکومت ان کو بھی کمپنسیٹ کرے گی، ان چیزوں کو بھی نظر میں رکھنا پڑے گا۔
اچھا جی، اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ حکومت جس زمین کو حاصل کرنا چاہ رہی ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اپنا بزنس، اپنے گھر تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک روڈ حکومت کو چاہیے تھا، لیکن اس روڈ کی پراپرٹی جس شخص کی ہے اس کو تو کمپنسیٹ کر رہی ہے، لیکن یا اس روڈ کے اوپر ایک دو لوگوں کے آلریڈی دکانیں بھی ہیں، تو اب لوگ کیا کریں گے، ان دکانوں کو کسی اور جگہ منتقل کریں گے، کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے. سو ان کو جو جو اس زمین کو یا کاروبار کو تبدیل کرنے کے لیے، ریلوکیٹ کرنے کے لیے جو ایکسپنسز لگیں گے، اس کے حوالے سے بھی حکومت جناب ان کو کمپنسیٹ کرے گی. اس کے بعد ہے جناب چھٹی کنڈیشن، ڈیمینیشن آف پروفٹ. یعنی اگر جس زمین کے اوپر حکومت جس زمین کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس زمین سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا تھا، وہاں سے کوئی راستہ گزر رہا تھا، نہر گزر رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس نہر سے کسی اور کے فصلوں کو پانی جا رہا تھا، اب مطلب اس سے کسی کو پروفٹ مل رہا تھا اس زمین سے، تو جناب اس چیز کو بھی حکومت نے کمپنسیٹ کرنا ہے، اس چیز کو بھی حکومت نے نظر میں رکھنا ہے. سو دوستو، یہ ہیں بنیادی 6 چیزیں جب حکومت کسی کو کمپنسیٹ کرتی ہے اس کی زمین حاصل کرنے میں، تو پھر یہ چیزیں اس نے ذہن میں رکھنی ہے. سب سے پہلے مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اگر اس کے اوپر کراپس ہیں یا درخت لگے ہوئے وہ اگر ڈیمیج ہوتے ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ جناب جو سیورنس ہے اس کو نظر میں رکھنا ہے. انجری جو ہو رہی ہے اگر اس سے ریلیٹڈ کسی اور پراپرٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بھی خیال میں رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جناب اگر کسی کو شخص کو اپنا بزنس یا گھر جو ہے نا تبدیل کرنا پڑا ہے، کیونکہ اب یہ پراپرٹی حکومت کی ہو چکی ہے اس سے ریلیٹڈ، تو ان کو بھی کمپنسیٹ کرے گا. اور اس زمین سے اگر کسی کو فائدہ یا پروفٹ جا رہا تھا، راستہ جا رہا تھا یا نہر جا رہی تھی، تو اس کا بھی جناب ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھ کے ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے. سو یہ ہوگی 6 بنیادی کنڈیشنز، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے جب بھی آپ نے کسی کو کمپنسیٹ کرنا ہے، جب آپ اسے زمین حاصل کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894. لیکن یہاں پہ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ کمپلسری کسی کی زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بہت ضروری ہے، تو اس میں پھر عدالت نے 2 کنڈیشنز لگائی ہیں. مثال کے طور پر اگر حکومت کسی زمین کو کمپلسری حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ بہت ضروری ہے اور وہ اتنا اہم پروجیکٹ ہے اور وہ زمین کسی صورت میں بھی آپ کو چاہیے، تو جناب آپ نے اس کا جو ہے نا 15% مارکیٹ ویلیو سے 15% زیادہ پیسے دینے، کمپنسیٹ کرنا. یعنی اگر مارکیٹ ویلیو اس کی 5 ہے تو آپ نے یعنی 15% مزید اضافہ کر کے اس بندے کو کمپنسیٹ کرنا ہے. لیکن اگر وہ زمین کوئی کمپنی حاصل کرنا چاہتی ہے تو پھر کمپنی اس کو 25% زیادہ یعنی کہ پے کرے گی، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زیادہ کمپنسیٹ کرے گی. یعنی کمپنسیشن اگر آپ کمپلسری ہے اور حکومت کو وہ زمین حاصل کرنی ہے تو کمپنسیشن میں 15% مزید یعنی 15% سے یعنی اضافہ کر دے گی کمپنسیشن میں. اور اگر وہی چیز اگر کسی پرائیویٹ کمپنی کو چاہیے تو کمپنسیشن میں جناب 25% اضافہ کے ساتھ اس کو وہ کمپنسیٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی. سو دوستو، یہ تھا ہمارا ٹاپک. اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کون سے میٹرز ہیں جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں جب آپ کسی کو کمپنسیٹ کرتے ہو یا جب کسی کو کمپنسیشن آپ نے دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.